مسئلہ کسی مفتی سے دریافت کرنے کے بعد سائل اور مستفتی کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس جواب پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر وہ پوری کوشش کرتا ہے لیکن اسے مسئلے پر عمل ممکن نظر نہیں آتا یا بہت مشکل نظر آتا ہے تو پھر اس کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اس مفتی صاحب سے یہ پوچھے کہ جی میرے لیے اس مسئلے پر عمل کرنا مشکل ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے، تو کیا اس کا متبادل جواب بھی ہے، متبادل اس کا حل بھی ہے؟ تو شریعتیں متبادل بھی ہیں، متبادل ہی مل جاتا ہے۔ مثلا نماز کے لیے وضو کرنا اور غسل کرنا شرط اور فرض ہے، اور کوئی آدمی واقعی معذور ہو جسے پانی نقصان دیتا ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، کوئی آدمی واقعی بیمار یا مسافر ہے اور شرعی مسافر ہے، اس کو روزہ فی الحال چھوڑنے کی اجازت بھی ہے۔ دیکھیں متبادل موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل بیان فرمائے ہیں، اب ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا ہوں، میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 60 مساکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 60 مساکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی وسعت نہیں ہے، یعنی غربت اور ناداری ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص حضور کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا بھر کر لائے کہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ آپ کے لیے ہے، آپ جہاں چاہیں اسے استعمال فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ این السائل، وہ مسئلہ پوچھنے والے شخص کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب اور مسکین بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر آپ مسکرائے اور آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جا کر اپنے گھر کے افراد کو یہ کھجوریں کھلا دو۔ تو دیکھیں حضور نے ان کو جو متبادل بتایا، پہلے اصل مسئلہ بتایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ دوسرا حل بتایا تو عرض کیا میں عمل نہیں کر سکتا۔ تیسرا مسئلہ بتایا، انہوں نے عرض کیا کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے آخری متبادل ان کو بالکل آسان بتا دیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتے، تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی مختلف حالتوں کے مطابق دین اسلام میں ان کا حل رکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عام آدمی اپنی مرضی سے جس کام کو دل چاہے کر لے اور جس کام کو دل نہ چاہے تو نہ کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں ہر مشکل کا حل ہے، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا گیا جس کا کوئی حل نہ ہو یا اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور سب کے لیے ایک مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی ماہر مفتی سے مشورہ کریں تو آپ کو اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل دین اسلام میں ملے گا، اور ایسا حل ملے گا کہ دنیا کی کوئی شخصیت اور کوئی نظام ویسا حل بیان نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔